الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في مقام آخر: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وفي مقام آخر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمناها على الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل تقریم متعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم پر فضل کیا، کرم کیا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہم جمع ہوئے. اللہ رب العزت ہم سب کی جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مقام پر 2 جگہ سے میں نے آیات تلاوت کی ہیں اور 2 احادیث آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے ان قرآن آیات اور احادیث کے کا مفہوم تفسیر صحیح طرح بیان کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کو سیکھ کر دوسروں تک اس کی دعوت کو پہنچانے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج میں نے جو آیات مبارکہ اور احادیث پڑھی ہیں انشاءاللہ اس کے ضمن میں بیان کروں گا کہ انسان اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نفس پیدا کیا ہوا ہے. نفس، یہ نفس اگر صحیح ہو تو انسان صحیح ہے، اگر یہ نفس خراب ہو جائے تو انسان ہی خراب ہو جاتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ جس طرح ایک گاڑی کا انجن ہوتا ہے اسی طرح انسان کے لیے نفس جو ہوتا ہے وہ اسی کو صحیح کرتا ہے، یہ خراب کرتا ہے. قرآن کی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں: قد افلح من زکاها. تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو سنوارا، اپنے نفس کو ٹھیک کیا، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب، تحقیق وہ خراب ہو گیا، ناکار ہو گیا، بیکار ہو گیا. من دساها، جس نے اپنے نفس کو خراب کر دیا، جس نے اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے نفس کو خراب کر دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا، ناکارہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والا کامیاب اور کامران و بامراد ہے. اپنے نفس کے پیچھے چل کر نفس کی اتباع کرنے والا ناکام، نامراد اور خسارے میں ہوتا ہے. قرآن کی ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نازیات ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ،
یقین وہ شخص جس نے سرکشی کی، سرکشی کہتے ہیں ظلم و جور، زبردستی کسی کے اوپر جانا، اپنا ظلم مسلط کرنا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، پس بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بہرحال وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، وَنَهَى النَّفْسَ، اپنے نفس کو روکا، عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات کے اوپر چلنے سے، خواہشات کی اتباع کرنے سے اپنے نفس کو روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو کیا پتہ اس تمام آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفس اس کو کنٹرول کریں گے تو تمام کے تمام اعمال ہمارے درست ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، جان لو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اذا صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے، وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہے جسم کا پورا حصہ خراب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، جان لو وہ دل ہے، دل ہے، وہ دل ہے، دل ٹھیک ہے تو پورا بندہ ٹھیک ہے، دل اگر خراب ہے تو پورا بندہ ہی خراب ہے۔ ظاہری طور پر اگر ایک انسانی جسمانی طور پر اگر دیکھا جائے، اگر کسی کو دل کی بیماری ہو تو اس بندہ سمجھو کہ وہ ایک قسم کا سارا ہی بیمار ہوتا ہے، کبھی ہارٹ اٹیک آ گیا، کبھی دل کے وال ہو گئے، کبھی کیا ہو گیا، یہ دل کی وجہ سے تمام چیزیں، اگر دل اس کا ٹھیک رہے تو وہ خون سپلائی جو دل کے اندر آئے گا پورا جسم اس کی وجہ سے ٹھیک رہے گا۔ اسی طرح روحانی تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اگر گناہوں سے بندہ بچا رہا تو اس کا مطلب ہے دل ٹھیک رہا، اگر گناہ والے بندے ماحول میں جا کر گناہ والے کام کرتا رہا، اس کا مطلب ہے ہمارے دل کے اندر بیماری ہے۔ جب دل کے اندر بیماری ہوگی تو پورے انسان کا جسم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل کے اندر جب بیماریاں بناؤں گی پھر آنکھوں کے اندر بیماری آ جائے گی، پھر بندہ آنکھوں کی حفاظت، نظر کی حفاظت نہیں کرے گا، کان سے وہ غلط چیزیں نہیں سنے گا، گالن گلوچ اور گانا وغیرہ یہ اس سے بھی نہیں بچے گا اگر دل خراب ہے۔ زبان بے لگام ہو جائے گی، جب دل خراب ہوگا پھر بندے کے آنکھ، پاؤں، زبان، تمام حرکات و سکنات وہ ہو جائیں گی جو دل کہے گا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ چیز درست ہے پورا بندہ ٹھیک ہے، یہ اگر خراب ہے تو پورا بندہ خراب ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اس لیے ہمیں دل کی اصلاح کرنی ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے۔ میں نے جو نفس کے بارے میں قرآن کی آیت دوسری جگہ پر ارشاد فرمائی، اس کے اندر اللہ رب العزت نفس کی قسمیں ذکر کر رہے ہیں کہ نفس صرف وہی نہیں ہے جو گناہ کی طرف ہی لے جانے والا ہے، نفس کبھی کبھار گناہ کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، کبھی کبھار نیکی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں پر ملامت کر رہا ہوتا ہے، یعنی گناہوں پر ملامت، بندہ اگر گناہ کر رہا ہو وہ اس کو ساتھ ساتھ ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ تین قرآن کے مقامات ہیں جن پر اللہ رب العزت نے تین قسم کے نفس کو ذکر کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ان تین میں سے کون سے درجے کا ہمارا نفس ہے، ہم کس درجے پر ہیں، اور پھر اس کے مطابق ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ پہلا مقام 13 پارہ ہے، 13 پارہ یہی سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے شروع میں ہی ارشاد فرما رہے ہیں، یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جب وہ عزیز مصر کی قید میں تھے، وہاں عزیز مصر نے ان کو پالا، جوانی میں جب پہنچتے ہی تو عزیز مصر کی بیوی جب ان کو دیکھتی ہے اپنے حسن و جمال کی وجہ سے، یا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے ہے طلاق،
گناہ کی طرف ان کو دعوت دیتی ہے، بلاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام آگے کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کبھی میں برائی کی طرف نہیں آؤں گا۔ یہ جب معاملہ ہوا، اس عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے ان کے اوپر الزام لگا کر جیل کے اندر بھیج دیا گیا ان کو۔ پھر وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، چھوٹے سے بچے نے گواہی دی تھی، دیکھیں کہ اگر وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے، پیچھے سے اس کو کھینچا گیا۔ اگر آگے سے قمیض پھٹی ہوئی اس کا مطلب ہے یوسف کی غلطی ہے کہ یہ اپنے گناہ کی طرف آ رہا تھا، آگے اس عورت نے اپنی جان بچائی، اس وجہ سے قمیض پھٹی ہے۔ دیکھو تو صحیح، جب دیکھا گیا معاملہ یہ تھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی، لیکن پھر بھی وہ جیل میں رہے۔ پھر وہاں پر کچھ ایسا معاملہ ہوا، ان کے ساتھ جو 2 قیدی تھے ان کے بارے میں ان دونوں نے آ کر بتایا ہم یہ خواب دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کل تیرا سر قلم کر دیا جائے گا، دوسرے کو بتایا تجھے آزاد کر دیا جائے گا، وہ چلا جائے۔ اس نے کہا کہ آپ جب اگلے دن اس کو رہائی مل گئی، اس نے جا کر بادشاہ کو جا کر بتایا کہ اس طرح وہاں پر ایک شخص نے مجھے ایک خواب بتایا تھا۔ بادشاہ نے بھی ایک عجیب سا خواب دیکھا کہ اس نے دیکھا کہ 7 قسم کی بڑی بڑی گائے وغیرہ بیل وغیرہ دیکھے ہیں، اور کبھی 7 جو ہے نا اس طرح گھاس وغیرہ اس طرح کا کوئی خواب دیکھا۔ اس نے کہا مجھے یہ عجیب سا لگ رہا ہے، کبھی دیکھ رہا ہوں کل کوئی برا خواب دیکھ رہا ہوں، کبھی میں اچھا خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جیل کے اندر وہ شخص تھا، اس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی ہوئی تھی، اگر آپ کہو تو میں اس سے جا کر تعبیر پوچھتا ہوں۔ تو وہ یہ شخص واپس آتا ہے یوسف علیہ السلام سے جا کر کہتا ہے اس طرح ایک شخص نے خواب دیکھا ہے، بادشاہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تعبیر تو بتاؤں گا، لیکن اس شرط پر کہ اس کو جا کر بتانا کہ میں یہاں پر بے وجہ قید ہوں، مجھے یہاں سے آزاد کر دیا جائے۔ لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ العزیز ایک پورا جمعہ اس پر پڑھاؤں گا۔ پھر وہ شخص یوسف علیہ السلام کو جا کر خواب کی تعبیر بتائے کہ 7 سال آنے والے مشکل ترین سال ہوں گے، ذخیرہ وغیرہ جمع کر لینا، مال جمع کر لینا، پھر اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ آسانی والے ہوں گے، اس طرح کی تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ ایسا ہی ہوا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہاں سے پیغام آ گیا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، ان کو آزاد کر دیا جائے۔ وہاں پر یوسف علیہ السلام کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھو مجھے جیل کے اندر ایک الزام لگا کر یہاں پر ڈالا گیا ہے، چاہے وہ الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے، الزام تو لگا ہے۔ جب تک اس کے بارے میں پوری تحقیق نہ ہو جائے، پوری طرح معاملہ صاف اور کلیئر نہ ہو جائے، تب تک میں یہاں سے باہر نہیں آؤں گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی سفارش کی وجہ سے جو اس نے خواب کی تعبیر بتائی ہے اس وجہ سے یہ باہر آیا۔ جو پہلے تحقیق کرو، تحقیق جب کی گئی، وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی نادم ہو کر اس نے خود اعتراف کیا اس میں میری غلطی تھی، یوسف کی غلطی نہیں تھی۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا۔ کیوں نہیں قرار دیتا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو نفس ہے وہ برائی کی طرف آمادہ کرنے والا ہے، برائی کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ نفس تو وہ چیز ہے جو بندے کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، گناہ کی طرف آمادہ کر جاتی ہے۔ میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، ہاں الا ما رحم ربی، مگر وہ جس پر رب رحم کرے، جس پر رب کی خصوصی رحمت نازل ہو، وہ کبھی بھی نفس امارہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے ویسے ہی نہ آزاد کرو۔ دیکھو انسان کے اندر ایک نفس ہے، یہ کبھی کبھار گناہ کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اللہ جس کے اوپر رحم کرے نا اس کا کبھی نفس اس کی برائی کی طرف نہیں لے جاتا۔ اللہ نے اگر رحم کی تو سب سے زیادہ نبیوں پر رحم کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبیوں کے اندر یہ نفس امارہ گناہوں کی طرف آمادہ کرنے والا نفس نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس پر اللہ رحم کرے وہ کبھی بھی نفس امارہ کی دھوکے میں نہیں آتا، کبھی بھی وہ گناہ میں آمادہ نہیں ہوتا۔ لیکن تم تحقیق کرو تاکہ لوگ یہ بات نہ کہ لوگ تو نہیں سمجھتے میں اللہ کا نبی ہوں، تم اس میں تحقیق کرو۔ تحقیق کرنے کے بعد یہی معلوم ہوا، یوسف علیہ السلام نے یہاں بتا دیا کہ جو گناہ والے جو اسباب ہوتے ہیں کبھی ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔
بندے کو اپنے اوپر اتنا زیادہ اعتماد کانفیڈنس کر کے لے جائے کہ نہیں میں تو کیا گناہ کی اس طرف اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، ایسا کبھی بھی نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا بتایا کہ نفس امارہ اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دیا، یہ گناہوں میں آمادہ کرتا ہے، جب بھی اس کو موقع ملتا ہے نا بندے کو کھینچ کر برائی کی طرف لے جاتا ہے، بندے کو کھینچ کر برائی کی طرف۔ اس وجہ سے جو برائی والی محفل ہو، برائی والی کوئی جگہ ہو، گناہ والی کوئی بھی مجلس ہو، کبھی اس کے قریب تک نہ جائے۔ ہاں میں یہ سمجھ رہا ہوں میں اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا، کیا پتا میں اس محفل میں اندر چلا جاؤں، میرا نفس امارہ مجھے کھینچ کر اس طرف لے جائے۔ تو اس وجہ سے اس نفس امارہ کون سا ہوتا ہے؟ جو بندے کو گناہ کی طرف لے جائے اور گناہ کی طرف آمادہ کرے۔ نفس امارہ گناہ پر آمادہ کرنے والا، کہ بندے کو کہے یار یہ گناہ کر لے، بندہ بار بار وہ گناہ کرے گا اور اس کو پتا ہے عقل کو یہاں پر نہیں لائے گا، عقل بھی کہے گی یار رسوائی ہوگی، وہ کہے گا چھوڑ عقل کو، وقتی طور پر عقل کی بات نہیں مانے گا، وقتی لذت حاصل کرے گا، عقل کو نہیں دیکھے گا یار اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ برائی کی طرف جائے گا کہ یا چھوڑ، کیا کہتے ہیں محلے والے لوگ کیا کہتے ہیں، چھوڑ مجھے وقتی لذت چاہیے۔ اب ان تمام چیزوں کو جو عقل کہہ رہی ہے، سوچ کہہ رہی ہے، ماحول کہہ رہا ہے، شعور کہہ رہی ہے، معاشرہ کہہ رہا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے، بندہ اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اپنی وقتی لذت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، گناہوں پر آمادہ کرنے والا۔ یہ نفس کی سب سے بدترین قسم ہے، یہ جو بندے کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے، سب سے بدترین قسم۔ اس سے بچنے کا میں نے بتا دیا، بندہ وہ جو گناہ کی محفل ہے اس کے قریب تک نہ جائے، استغفار کی کثرت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، نماز کے فوراً بعد استغفار کرتا رہے، چلتے پھرتے استغفار کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ العزیز اس کی وجہ سے وہ نفس امارہ سے بچ کر رہے گا۔ ایک نفس امارہ جو میں نے بتا دیا، نفس جو گناہوں کی طرف آمادہ کرنے والا ہے۔ اب دوسرا نفس جو نیکوکار نفس ہے، جو اچھے لوگوں کا نفس ہے، اس کے بارے میں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والا نفس، اے اطمینان پانے والی، اے سکون پانے والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، قیامت والے دن اعلان ہوگا اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان پانے والی، اے کامیاب ہونے والی روح، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جا، اس طور پر داخل ہو جا تو رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہے۔ جنت میں راضیہ مرضیہ، راضی یعنی راضی کی ہوئی، مرضیہ رب کی رضامندی جس کو ملی ہوئی، تو رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہے، جنت کے اندر داخل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ کون سی نفس ہے؟ یہ نفس مطمئنہ ہے، وہ نفس ہے جو بندے کو کبھی بھی گناہ کی طرف نہ لے جائے بلکہ ہمیشہ نیک کام پر اکسائے۔ نماز کا وقت ہے، اذان کے واضح بندے نے دکان بند کر دی، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، بھاگ کر مسجد کی طرف چلا گیا، اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آیا، جہاد کا اعلان ہوا، جو بھی نیک، اس کو پتا ہے ابھی اس وقت فی الحال اللہ کا یہ امر میری طرف متوجہ ہے، اللہ کا یہ حکم میری طرف متوجہ، بندہ بھاگ کر اس کی طرف اگر جا رہا ہے تو وہ نفس مطمئنہ ہے، اطمینان پانے والا اس کا نفس ہے، اور یہ کامیاب کامران اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی والا یہ نفس ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا۔ پہلے جو میں نے ذکر کیا نفس امارہ سب سے گھٹیا نفس ہوتا ہے جو بندے کو گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، یہ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو بندے کو کھینچ کر نیک کام کی طرف لے جاتا ہے، کبھی برائی کی طرف یہ جائے تو اس کو ٹوکتا ہے، روکتا ہے کہ تو کدھر جا رہا ہے، تیری تو حیثیت یہ والی نہیں ہے، اتنی بھوکر کو اپنے آپ کو گرانا، تو نیکوکار ہے، نیکی کی طرف اس کو لے کر جاتی ہے، یہ نیک روح ہوتی ہے۔ یہ دو قسم کی نفس جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ایک سب سے اعلیٰ درجے کی نفس ذکر کی، ایک سب سے گھٹیا قسم کی نفس ذکر کیا۔ اب تیسرا جو نفس ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، یہ وہ نفس ہے جو کبھی کبھار انسان کو ملامت کرتی رہتی ہے۔ کون سی نفس ہے؟ سورہ قیامہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ،
میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کا، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، نفس لوامہ کی۔ قرآن میں اس کا لا اقسم، لا کا ایک مطلب ہوتا ہے لا نہیں، لا اقسم میں قسم نہیں کھاتا، میں قسم نہیں اٹھاتا، مطلب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قسم کھانے کی، تو اس کا مطلب یہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر قسم کھائے میں ان لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، ایک مطلب یہ ہوگا۔ اب دوسرا عربی گرامر ہے، وہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہاں لا بعض دفعہ یہ زائد ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ لفظی اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ لا اقسم، لا اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، صرف اقسم کا ترجمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہوں، قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ ایک دوسری بات یہاں پر ذکر کر دوں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، یہ شرک ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کی کسی کی قسم کھانا کبھی جائز نہیں ہے۔ قرآن کی جو قسم کھائی جاتی ہے وہ اللہ کی ہی قسم ہوتی ہے، لیکن قرآن کے علاوہ قرآن کی قسم کھانے میں علماء نے کہا کہ یہاں تک جائز ہے قرآن کی یا اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے کسی بھی چیز کی۔ اب پھر یہاں پر ذہن میں آتا اللہ کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہوں، کبھی کسی جگہ پر لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھاتا ہوں، کبھی کس کی، اللہ تعالیٰ وہ قسم کھا رہے ہیں۔ یہ جو قانون قاعدہ کلیہ یہ بندوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کسی قانون کے پابند نہیں ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے ہم قسم کھائیں تو اللہ کی ذات کی۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی بھی قسم کھاتے ہیں نا وہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم کھا کر بتا رہے ہیں قسم کھاتا ہوں قیامت والے دن کے رب کی قسم، مطلب وہ دن جو قیامت کا دن ہے اتنا ہولناک دن ہوگا، اس کے رب کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ہی قسم کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پر۔ اور نفس لوامہ، اور جس رب نے نفس لوامہ بنایا ہے اس کی قسم کھاتا ہوں۔ اور یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والا نفس، بندے کو گناہ پر ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ کبھی گناہ کی طرف جا رہا ہو تو اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تو اس گناہ کی طرف نہ جا، اسی کا نام غیرت، اسی کا نام ضمیر ہوتا ہے، جس کو ہم بعض دفعہ کوئی ایسا موقع آ جائے ہم کہتے ہیں میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، یہ جو ضمیر ہے قرآن نے اس کو نفس لوامہ کہا ہے۔ نفس لوامہ، بندہ کبھی کبھار گناہ میں وہ ہو جائے چلا جائے تو بعد میں اس جو ملامت کر رہا ہوتا ہے یار کیا کیا تو نے اتنا، جب ضمیر جب بندہ غیرت اور جب بندہ شرمشار ہو جاتا ہے، یہ تمام کی جو حیت حالت جو بندے کے اوپر طاری ہوتی ہے یہ نفس لوامہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور نفس لوامہ بندے کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، ضمیر بندے کو ملامت کر رہا ہوتا ہے تو نے یہ کیا کیا۔ یہ جو لوامہ والا نفس ہے یہ جو امارہ ہے اس سے بہتر ہوتا ہے، اس سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو امارہ ہوتا ہے وہ گناہ کی طرف کھینچ کر جاتا ہے، اور یہ جو لوامہ ہوتا ہے وہ گناہ سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جب پہلا درجہ کیا ہے جی؟ امارہ، بندہ اس سے بچے، پھر جب اس سے بچے گا تو لوامہ والی کیفیت آئے گی، کیونکہ جب گناہ والی محفل میں جائے گا لوامہ اس کو کھینچے گا، امارہ کی طرف جب نہیں جائے گا لوامہ اس کو کھینچے گا نفس کہ اس طرف نہ جا اس طرف آ جا۔ جب لوامہ والی کیفیت پر عمل کرتا رہے گا مطمئنہ کی کیفیت اس کو حاصل ہوگی، ایک وقت ایسا آئے گا وہ نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ تین قسم نفس کے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا نفس کس درجے میں ہے، کیا مجھے کبھی کبھار گناہ کھینچ کر لے جاتا ہے اس طرف، یا پھر جب میں گناہ کی طرف جانے لگتا ہوں تو میرا ضمیر ملامت کرتا ہے، میرا ضمیر نہیں مانتا میں گناہ کی طرف چلا جاؤں، یا پھر میری یہ کیفیت ہے کہ جب بھی آذان کی آواز آتی ہے یا اللہ کی طرف کوئی بھی حکم آتا ہے میں دوڑ کر مسجد کی طرف جاتا ہوں۔ یہ ہم آج خود سے ہی محاسبہ کریں گے میری کس حیت اور کس درجے میں ہوں، پہلے درجے میں ہوں، دوسرے میں ہوں یا تیسرے میں ہوں۔ پہلے میں ہوں گا تو خسارے میں ہوں، تیسرے میں ہوں گا تو میں کامیابوں کا مرا ہوں گا، اگر دوسرے درجے میں ہوں اس کا مطلب ہے اس میں مزید اگر محنت کی جائے تو بہتری کی طرف بندہ چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، نفس کا محاسبہ کیا۔ نفس کیا کر رہا ہے؟ وہی نفس لوامہ والی بات ہے،
کیا کیا میں نے آج غلط کیا اس کی اصلاح کرے, اچھا کیا اس پر اللہ کا شکر کرے, اگر کوئی مصیبت تکلیف پہنچی اس پر صبر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے عمل کرتے رہے. اور والعاجز, بیوقوف کون شخص ہے, من اتبع نفسه, نفس کے پیچھے چلا, نفس کی تباہ کرتا رہا, نفس جو کہہ رہا ہے اسی کی طرف جا رہا ہے. وتمنى علی اللہ, اور اللہ پر امیدیں لگا دی, اور جی اللہ جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑا بیوقوف ہے, نفس کی اتباع کر رہا ہے اور اللہ پر بڑی بڑی امیدیں لگائی ہوئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہم سب کو نفس کی اصلاح کرنے کی, اپنی اصلاح کرنے کی, نفس سے امارہ سے بچنے کی, نفس لوامہ کی وجہ کی طرح اس طرح ہم نے اپنے آپ کو ملامت کرنے کی, اور نفس مطمئنہ کے درجے پر اللہ رب العزت ہم سب کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.